اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ من الآن الی لقاء یوم اللہ یا خالق النور یا منور النور۔ ماہ نور کا یہ 14واں پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج دعا کے موضوع پر انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جو ہے اس موضوع کو مکمل کر دیا جائے، اور پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کہ جو مولا نے امام حسن کو یا امام حسین کو جو وصیت کی تھی، کیونکہ روایتیں مختلف ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ وہ وصیت نامہ آپ کے سامنے پڑھا جائے، اور وہ وصیت در واقع امت کے لیے اور ہم آپ کے لیے وصیت ہے، اور اس کے اندر کچھ اہم فرائض ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ دعا کے اندر کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ البتہ دعا اتنا وسیع اور جو ہے وہ طویل موضوع ہے کہ اس کے تمام جزیات کا احاطہ کرنا اور تمام چیز کو جو ہے بیان کرنا اس مختصر وقت کے اندر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ذہنوں کے اندر بعض اوقات صحیح نظریہ نہ ہونے کی بنا پر ذہن کے اندر آتی ہے، اس میں سے ایک استخارہ ہے۔ استخارہ نام ہے اس بات کا کہ خدا کی بارگاہ میں خیر کے طلب خیر کرنا، اچھائی کو طلب کرنے کی دعا کرنا۔ اصل میں استخارہ دعا ہے، حقیقت میں خدا سے دعا کرنا۔ اور قرآن سے یا تسبیح سے جو استخارہ کیا جاتا ہے، جو استخارے کی جو اقسام ہیں، یا رقعے کے اوپر کاغذ کے اوپر لکھ کر، یا یہ کہ کچھ سنگ وغیرہ ہے ان کے ساتھ جو ہے استخارہ کیا جاتا ہے، یا استخارہ سجادیہ ہے، یا جو ہے دوسرے استخارے کی جو اقسام ہیں، یہ تمام کی تمام استخارے کی جو اقسام ہے اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ اصل میں جو استخارہ جو مستحب ہے اس کا مطلب ہے دعا۔ شادی کے مورد میں جو استخارہ کے بارے میں ملتا ہے کہ استخارہ کیا جائے شادی کے لیے اور استخارہ کرنا مستحب ہے، اس کا مطلب قرآن اور تسبیح سے استخارہ کرنا نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں طلب خیر کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد استخارہ کرتے ہیں، بہت اچھا استخارہ آتا ہے، لیکن آگے چل کر جو ہے وہ جدائی ہو جاتی ہے، یا یہ کہ استخارہ بہت برا آتا ہے لیکن زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو ہے استخارے کرنے والے کو پتہ نہ ہو۔ تو استخارے کے اندر اصل یہ نہیں کہ جو ہے اچھا اور برا آئے، استخارہ جو ہے وہ کوئی پیش گوئی نہیں کرتا کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے۔ استخارہ اصل میں یہ ہے کہ طلب خیر کر کے اس کام کو آپ جو ہے اچھی طریقے سے اس کے بارے میں معلومات کر کے، تحقیق کر کے، مشورہ کر کے اس کام میں آپ جو ہے وہ کام کو شروع کر دیں اور خدا پہ چھوڑ دیں نتیجے کو۔ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا آپ کا کام ہوگا تو اس کا جو ہے وہ اچھی بات ہے، یا کام نہیں ہوگا تو اگر آپ نے دعا کی ہے، یعنی طلب خیر کی ہے، استخارہ کیا ہے، یعنی طلب خیر کیا ہے، تو جو مصیبت آپ کے پر آئی ہے، جو نقصان آپ نے جو ہے اس کا سامنا کیا ہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا، اس مصیبت کا، اس نقصان کا اجر آپ کو خدا دے گا، کیونکہ آپ نے طلب خیر کیا ہے۔ روزانہ انسان مومن صبح ہوتے ہی صبح کے وقت جو ہے طلب خیر کرے اپنے تمام امور کے اندر، پورے دن و رات کے لیے، جس طرح صدقے کے بارے میں ملتا ہے۔ طلب خیر یہ استخارہ ہے۔ البتہ استخارے سے ہمارے ذہن میں فوراً قرآن و تسبیح آتا ہے، یہ غلط نظریہ ہے، بلکہ استخارے کے اندر اصل یہ کہ خدا سے طلب خیر کرے۔ اگر رشتہ ڈالا جائے یا رشتہ آئے تو اس صورت میں والدین کا وظیفہ یہ ہے کہ یا یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ طلب خیر کریں، جو مورد ان کے مد نظر ہے، جو رشتہ لڑکی کے پاس آیا ہے یا لڑکا جو ہے جہاں رشتہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ دیکھے کہ جو ہے یہ لڑکی، اس کی تحقیق کی جائے، تدین ہے، دیندار ہے، باحجاب ہے، شریعت کی پابندی کرتی ہے، اور اس حساب سے اگر وہ مطمئن ہے، تحقیق کرنے کے بعد، صلاح و مشورہ کرنے کے بعد پھر خدا سے طلب خیر کرے اور پھر رشتہ ڈالے۔ اسی طریقے سے لڑکی کی طرف سے یا لڑکی خود اگر ہاں کرتی ہے تو اس کے گھر والے تحقیق کرنے کے بعد جب دیکھیں گے لڑکا دیندار ہے اور با اخلاق ہے، اور مطمئن ہونے کے بعد، تحقیق اور مشورہ کرنے کے بعد جو ہے خدا سے طلب خیر کرے۔ استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ کی دعا پڑھ کے 100 دفعہ پڑھ کے اور جو ہے لڑکے والے کو ہاں کر دی جائے۔ البتہ یہ قرآن و تسبیح سے جو استخارہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ تجربے سے ثابت ہے، روایت میں اس کے بارے میں آیا ہے لیکن روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ حقیقت میں استخارہ نام ہے خدا سے طلب خیر کرنا، خدا سے طلب خیر کی دعا کرنا، خدا سے اچھائی کو چاہنا، یہ ہے استخارہ۔
یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر اور مومنین کے ذہن کے اندر اس کے اندر کچھ الجھنیں ہیں. اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے. رسول فرماتے ہیں من سعادت ابن آدم، انسان کی سعادت اور خوشبختی میں سے یہ ہے کہ استخارۃ اللہ، خدا سے طلب خیر کرنے کی دعا کرے. استخارہ اصل میں دعا ہے. ورضا ہو بما قضى اللہ، اور راضی ہو جائے ہر اس چیز پر کہ جو خدا نے جو فیصلہ کر دی ہے، جو قضاوت کر دی ہے. ومن شقوت ابن آدم، اور انسان کے شقی ہونے کی علامت کیا ہے؟ ترکہ استخارۃ اللہ، کہ وہ مومن ترک کر دے خدا سے طلب خیر کو، خدا سے اچھائی کو طلب نہ کرے. یہ ہے انہیں استخارہ نہیں کرے. وسخطہ بما قضى اللہ، اور ناراض ہو جائے اور جو ہے غضبناک ہو جائے ہر اس چیز پر کہ جو خدا نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے. چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جو روایت وسائل الشیعہ کے اندر ایک پورا باب ہے استخارے کا، اس کے اندر ملتا ہے کہ جب مولا کوئی بڑا کام کوئی کرنا ہوتا تھا، مکان خریدنا ہے یا جانور خریدنا ہے سواری کے لیے یا کنیز خریدنی ہے، تو مولا 100 دفعہ استخارہ کرتے تھے. نہ کہ 100 دفعہ جو ہے وہ ہاں اور نہ، خوب و بد قرآن سے، بلکہ استخارہ کا مطلب 100 دفعہ طلب خیر کی دعا فرماتے تھے امام، کہ اے خدا اس چیز کے خریدنے میں میرے لیے اچھائی کر، میں تجھ سے طلب خیر چاہتا ہوں اس مکان کے خریدنے میں یا اس کنیز کے خریدنے میں، تو طلب خیر کی دعا کی جائے. اور یہ استخارہ اس کی اصل دعا ہے، نہ کہ اس کی اصل جو ہے وہ قرآن اور تسبیح ہے. ایک تو یہ. دوسرا نقطہ کہ جو آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو ہے خدا نے اصرار، ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے اصرار کرے، تکرار کرے، یہ اس کو برا سمجھا ہے سوائے دعا کے مورد میں. جس طریقے سے تملق، چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا ایک بری صفت ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے آگے چاپلوسی کرے بری صفت ہے، سوائے ایک مورد میں. علم کے حصول کے لیے، تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے شاگرد کا استاد کے سامنے چاپلوسی کرنا، اس کی خوشامد کرنا، یہ اچھا ہے. کیونکہ چاپلوسی ایک مذموم صفت ہے، بری صفت ہے. اس سے اچھی صفت یہ کہ طلب علم. جس طریقے سے دو مومن کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ صلح کروائیں، تو جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن جھوٹ بولنا مومن کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے جائز ہے. کہ بھئی ہم ایک کے پاس گئے کہ بھئی وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہے بہت برا ہوا، جھگڑا ہو گیا، ہمارا اختلاف ہو گیا، اتنے دن سے بات بند ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کو جا کے بولا کہ وہ تو ملنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر ملاقات ہوگی تو میں ہوٹل میں کھانا کھلاؤں گا. اس کے پاس گئے اور ہم نے اس سے کہا کہ بھئی، حالانکہ دونوں نے کسی نے ہم سے کہا نہیں ہے، لیکن ہم ملانا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پر جھوٹ کے ذریعے سے ملانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو بےتاب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اگر ملاقات ہو تو میں خود معافی مانگنے کو تیار ہوں. تو یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بولنا بذات خود کبھی ہے، لیکن جو ہے مومن کے درمیان اصلاح اور ان کے درمیان وفد دینے کے لیے، ان کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے، اس کی کباعت ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے الہا اور تکرار کرنا بری چیز ہے، لیکن دعا کے مورد میں تکرار کرنا، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اور مسلسل جو ہے تقاضا کرنا اور مانگنا، اصرار کرنا، یہ اس خدا نے اپنی بارگاہ میں اس کو پسند کیا ہے. اور یہ پانچویں امام کی حدیث، امام فرماتے ان اللہ کرہ الہا الناس بعضهم علی بعض، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اصرار کریں اور تکرار کریں فی المسألۃ، کسی چیز کے مانگنے میں. وَأَحَبَّ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، لیکن خدا نے اس تکرار کو، اصرار کو پسند کیا ہے اپنے لیے. کہ ان اللہ جل ذکرہ یحب ان یسأل ویطلب ما عنده، خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اسے طلب کیا جائے کہ جو خدا کے پاس ہے. تمام چیزیں جو ہے خدا کے پاس ہے. آج جو ہے تیسرا نقطہ یہ کہ دعا کے اندر کچھ ایسے نظریات ہیں کہ عام طور پر مومنین جو ہے دعا کے اندر اشتباہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ائمہ کے زمانے میں تھا. روایت بتاتی ہے کہ رجل بحضرت سجاد، ایک مرد جو ہے چوتھے امام کے حضور میں اس نے دعا کی، اللہم اغننی من خلقک، اے خدا مجھے تیری مخلوق کا محتاج نہیں کرنا. بعض افراد دعا کرتے ہیں کہ جو ہے ہمیں کسی کا محتاج، اے خدا ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنانا، ہم ایسے ہی مر جائیں یا اس دنیا سے جو ہے بغیر کسی زحمت کے، گھر والوں کو زحمت دیے بغیر مر جائیں، بستر بیمار پر نہ ہو، 2 مہینے تک بیمار رہیں، تیمارداری، لوگوں کو زحمت دینا، یہ ساری چیزیں، ہماری روح جلدی نکل جائے یا آسانی سے نکل جائے بغیر کسی زحمت کے، ہم کسی کے محتاج نہ ہو. چوتھے امام وہاں پر موجود تھے.
امام نے فوراً جو ہے کہا فقال لیس ہکذا، حقیقت اس طرح نہیں ہے، انما الناس بالناس، لوگ کے محتاج ہیں. خدا نے نظام ایسا قرار دیا ہے کہ چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک انسان محتاج ہوتا ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ کپڑا بھی بنے، روئی کپاس کی فصل بھی لگائے، اور پھر جو ہے کپڑا بھی بنائے، اور خود درزی بھی ہو، کپڑا بھی سیے، گاڑی کے تمام پرزے بنائے. یہ ساری چیز ممکن نہیں ہے. ایک انسان کے لیے اپنی ضرورت کی تمام چیز کا جو ہے وہ تہیہ وہ خود کرے، بلکہ انسان محتاج ہوتا ہے دوسرے انسان کا. ولیکن کل، پھر امام نے تعلیم دی کہ جو ہے تو اس طرح دعا کر، اللہم اغننی عن شرار خلقک، اے خدا تو مجھے اپنی بری مخلوق کا محتاج قرار نہیں دینا، بری مخلوق سے بچا. انسان کا محتاج ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو روایت ملتی ہے، امام کہتے ہیں کہ اگر جناب یوسف جو زندان میں گئے، انہوں نے جو ہے یہ دعا کی، دے خدا جو ہے مجھے خواتین کے شر سے بچا، تو امام کہتے ہیں کہ اور مجھے زندان میں ڈال دے. تو امام کہتے ہیں کہ اگر جناب یوسف یہ دعا کرتے کہ اے خدا مجھے عافیت دے، یعنی مجھے ان خواتین کے شر سے بچا، تو خدا ان خواتین کی شر سے جناب یوسف کو بچاتا، اور زندان اور جیل کے اندر بھی جناب یوسف نہیں جاتے، انہوں نے عافیت کی دعا نہیں کی. کیونکہ جو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک سوال، چوتھا نقطہ وہ یہ کہ سب سے افضل دعا کون سی ہے، سب سے افضل دعا کون سی ہے جو ایک مومن کو مانگنی چاہیے. وہ ہے جو روایت ملتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شب قدر کے اندر 19، 21، 23 جو ماہ رمضان کی راتیں ہیں، شب قدر کی راتوں میں وہاں پر وہ دعا کرے طلب عافیت کی دعا کرے. عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت نام ہے دنیا، آخرت اور دین کی سلامتی کا. دنیا کے اندر جو انسان کے اندر جو ایک چیز معتدل ہونی چاہیے، بیلنس میں ہونی چاہیے، آخرت میں جو ہونی چاہیے اور دین میں جو ہونی چاہیے، یہ ہر چیز کا جو بیلنس جو وہ خدا سے طلب کرے، سلامتی کو طلب کرے دین کے اندر، دنیا کے اندر. عافیت ایک ایسی دعا ہے کہ جو چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے اندر وسیع مفہوم جو ہے چھپا ہوا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ عافیت کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ صحت. عافیت کا یہ ایک مصداق ہے. حقیقت میں عافیت نام ہے تمام اچھائی کو طلب کرنا، جس طریقے سے سجدے کے اندر دعا کی جاتی ہے، یا ولی العافیہ اسألک العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ، اے خدا میں دین اور دنیا اور آخرت کی عافیت چاہتا ہوں. یا جو ہے امام زمانہ کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، اے خدا اپنے ولی کا فرج اور ظہور جلدی کر، والعافیت والنصر، اور انہیں عافیت دے اور ان کو نصرت دے. جو عافیت کی دعا کی جاتی ہے، عافیت کا مطلب یہ ہے کہ امام کو ہر قسم کی سلامتی دے، دین اور دنیا اور آخرت کی سلامتی اسے عطا کر. اور اسی طریقے سے جو ہم قنوت کے اندر دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بخشش کا اور عافیت کا اور معافات کا. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام خوبیاں جو دین اور دنیا اور آخرت مومن سے جو متعلق ہے اس کو طلب کرنا خدا سے. جو ہے دعائیں مفصل بھی ہے، مختصر بھی ہے. اگر ان تمام دعاؤں کو سمیٹ لیا جائے تو دعا پلٹتی عافیت کے اندر. ان تمام دعاؤں کو کھول دیا جائے تو اس کے جو ہے مختلف اور متفرق موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو سب سے افضل یہ ہے کہ انسان جو ہے عافیت کی دعا کرے. اور جو دعا ہم نے پڑھی تھی پچھلے پروگراموں میں، وہ یہ کہ سب سے افضل دعا وہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا جو ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے پہنچے اور جو ہے کہا کہ تم بیمار ہو گئے. کہا کہ ہاں رسول اللہ، آپ نے جو ہے وہ نماز میں سورہ قاریہ کی تلاوت کی اور مجھ پہ خوف طاری ہوا، اور میں نے خدا سے دعا کی، اے خدا جو میں نے گناہ کی ہے ان گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے. یہ دعا کرنی تھی کہ جب میں بیمار ہو گیا. رسول نے کہا کہ تو نے بری دعا کی. اگر تو اس کی بجائے یہ دعا کرتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے خدا مجھے دنیا کے اندر بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے. کیونکہ یہ عافیت کا ایک دوسرا معنی ہے. یعنی عافیت کو اگر آپ جو ہے تھوڑا سا کھولیں تو یہ ربنا آتنا والی دعا بنتی ہے کہ اے خدا میں تجھ سے اچھائی چاہتا ہوں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو افضل دعا یہ ہے کہ عافیت کو طلب کیا جائے، چاہے شبہ قدر ہو، چاہے طول سال ہو،
مومن جو ہے اپنی دعاؤں کے اندر عافیت کو شامل کر لے۔ آخر میں ایک چیز یہ کہ دعا جو مبتلا ہے مصیبت کے اندر وہ بھی محتاج ہے دعا کا، اور وہ کہ جو کسی مصیبت کے اندر مبتلا نہیں ہے وہ بھی محتاج ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جو مبتلا ہے، جو نادار ہے، جو فقیر ہے، جو مریض ہے، وہ دعا کا زیادہ محتاج ہے، بلکہ جو صحت مند ہے، جو ثروت مند ہے، وہ بھی دعا کا محتاج ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ ملتی ہے مبتلا الذی قد اشتد بہ البلا، وہ کہ جو مبتلا ہے، وہ جو بلا کے اندر گرفتار ہے، وہ زیادہ محتاج نہیں ہے، بے احوجا الی الذی من المعافی الذی لا یامن بلا، وہ آدمی کہ جو بلا کے اندر گرفتار ہے، بیمار ہے، نادار ہے، وہ زیادہ محتاج ہو اس کی نسبت کہ جو صحت مند ہے، جو ہے امیر ہے اور کسی بلا کے اندر گرفتار نہیں ہے، بلکہ جو گرفتار نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، وہ بھی جو ہے دعا کا زیادہ محتاج ہے۔ تو انسان اس بات کا جو ہے خیال نہ رکھے کہ جو ہے دعا ان کے لیے کہ جو محتاج ہے، گرفتار ہے یا بیمار ہے، بلکہ جو صحت مند ہے اور جن کے پاس جو ہے مال ہے، وہ بھی دعا کے محتاج ہے، اتنے ہی محتاج ہے کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں اور گرفتار ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں۔ بار الہ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا تمام مومنین کو جو گرفتار ہیں، ان کی گرفتاریوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔